بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان میں اہل بیت کے پیروکار اور مکتب اہل بیت کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، ان کے علاوہ جو دوسرے مسالک ہیں، ان میں اکثریت میں انتہا پسندی پائی جاتی ہے مذہبی حوالے سے، اور وہ ایسے کہ ماضی میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں کہ ذاتی نوعیت کی رنجش تھی، ذاتی نوعیت کی دشمنی تھی، لیکن اس میں مذہب کا سہارا لیا گیا اور اگلے بندے پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے پھنسایا گیا، اور ان واقعات سے پاکستان کی بدنامی ہوئی اور اسلام کا، دین کا ایک غلط چہرہ انٹرنیشنل میڈیا پر پیش کیا گیا۔ اگر ماضی قریب میں ہی دیکھا جائے تو سیالکوٹ میں ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا سری لنکن شہری کے ساتھ، اور نام اسے مذہب کا دیا گیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ذاتی رنجش تھی۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ خیبر پختونخوا میں داسو ڈیم پر 15 اپریل کو پیش آنے سے بچ گیا، خدا کا شکر ہے، اور وقت پر وہاں پر پولیس پہنچ گئی اور اسلام کے نام نہاد جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو ظلم کرنے سے انہوں نے پولیس نے روک لیا۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ داسو ڈیم میں ایک چائنیز انجینئر جو کہ چین کے تحت وہاں پر ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، اس پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، اور الزام ایسے لگا کہ وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ پاکستانی تھے، اور وہ جب نماز کے لیے جاتے تھے تو جو وقت نماز کا کمپنی نے مقرر کیا تھا وہ اس وقت میں واپس نہیں آتے تھے، بلکہ زیادہ وقت لگاتے تھے اور کام پر نہیں آتے تھے، جس پر چائنیز انجینئر نے کہا کہ آپ لوگ بہت سست ہیں، اور ایک رات ایک ورکر افطاری کے بعد گیا اور جس وقت پر اسے آنا تھا وہ آیا ہی نہیں اور بہت لیٹ آیا۔ تو جب انجینئر نے اس سے واپس آئے پر پوچھا کہ تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو، تو اس نے کہا میں تراویح پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس بات پر ان کی آپس میں بحث ہو گئی، چائنیز انجینئر نے ظاہر ہے اسے ڈانٹ دیا اس بات پر، تو جس کے نتیجے میں اس انجینئر پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا گیا، اور جو پھر ایسا واقعات میں ہوتا ہے کہ ایک ہجوم اکٹھا ہوا اور اسے پکڑنے کے لیے وہاں پر گیا، اس کے دفتر پر حملہ کر دیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہاں پر پولیس آ گئی اور پولیس نے خود اس معاملے میں مداخلت کی اور اس کو حراست میں لے لیا۔ ان کا پھر بھی مطالبہ تھا کہ کسی طرح سے پولیس کی حراست سے نکال کر خود ہی اس کام کو نپٹایا جائے۔ ہمارے یہاں ایک المیہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ لوگ دیندار نظر آنا چاہتے ہیں لیکن اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے، نیک نیتی سے نہیں کرتے، اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں، یہ تجربے کی بات ہے کہ اکثر سرکاری دفاتر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلرک یا کوئی افسر نماز کے لیے جاتا ہے تو 2-3 گھنٹے دفتر میں نہیں آتا، اور جمعے کے دن تو خاص طور پر جب جاتے ہیں تو دفتر آنے کی زحمت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی اب گھر۔ جبکہ اسلامی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ناجائز ہے، یہ خیانت ہے، کیونکہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، آپ ایک کمپنی سے تنخواہ لے رہے ہیں کام کرنے کی، اور آپ اگر نماز پڑھ کے واپس نہیں آتے تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اور اس بارے میں سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ لیکن اس چیز کی تبلیغ ہی نہیں کی جاتی ہمارے مولوی، کیونکہ اگر مولوی خود کرے گا تو اسے خود وعدے پورے کرنے پڑیں گے، ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا، لیکن یہ تو ہمارے یہاں المیہ ہے، یہ لوگ کرتے نہیں اور ان چیزوں کی طرف عوام کی توجہ ہی نہیں دلواتے۔ داسو ڈیم کا معاملہ ہے، یہ جو بات ہوئی ہے، اب چین کی لاکھوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہے اس پروجیکٹ میں، تو وہ کم از کم چیک اینڈ بیلنس تو رکھیں گے نا، وہ ظاہر اصول اپنے اصولوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور نماز کا جہاں تک نماز کی بات ہے، نماز فرض ہے اور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جو وقت آپ کو کمپنی نے دیا ہے آپ اس میں نماز پڑھیں، اور کتنا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے میں۔ اگر آپ زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں رمضان کے وجہ سے تو جب آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے آپ جا کے گھر میں وہ نفلی عبادت کر لیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس طرح سے ایک ہجوم بنا کر اس کے دفتر پر حملہ کر دینا۔ اب پھر یہی لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب سی پیک کے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو سارے کام کرنے والے چین کے ہی ہوتے ہیں، پاکستان میں وہ لوگوں کو نوکریاں نہیں دیتے۔ اب وہ اگر دے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کیسی حرکتیں کی ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس انجینئر نے کوئی ایسی بات کی ہے تو کس زبان میں کی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا، کیسے تصدیق ہوئی کہ اس نے یہ بات کر دی ہے؟ اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تھا تو سب سے بڑی بات یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، قانون کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کو وہ ہینڈل کرے۔ اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ تو ایک غلط بات ہے۔ جو قوتیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان خوشحال نہ ہو، بس اسی طرح کے مسائل میں قوم کو الجھا کے رکھیں۔ 2 سال پہلے 2021 میں اسی مقام پر ایک تنظیم نے حملہ کیا تھا اور کام رک گیا تھا، اب وہ کام پھر سے شروع ہوا ہے، تو یہ والا معاملہ
یہاں پر پیش آ گیا، اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس سوچ کو بدلا جائے کہ کسی پر بھی الزام لگا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں جو لینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ صرف مولا صادق آل محمد کے ماننے والے انہی کے پیروکار اس ملک میں ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک پتا بھی نہیں توڑتے، اور کسی ریڑھی والے کا پھل بھی نہیں لوٹتے، اور نہ ہی کسی پر اس طرح الزام لگا کر اس کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اور یہی اسلام کا اصل چہرہ ہے، یہی رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اور یہی چہرہ دین کا پوری دنیا میں جانا چاہیے، جو کہ ایک پرامن چہرہ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔